السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلباء، اب تک ہم نے جتنے بند پڑھ لیے ہیں اس نظم جواب شکوہ کے تقریباً 12 بند ہمارے کمپلیٹ ہو گئے پچھلے تمام لیکچرز میں۔ آج ہماری کوشش ہے کہ اس نظم کو کمپلیٹ کر لیں۔ آخری بند سے آج ہم آغاز کریں گے۔ پیج نمبر 191 اور اس میں آخری بند کو دیکھیے۔ عقل ہے تیری سب پر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس کے آپ میننگ نوٹ کیجئے۔ دیکھیے، سپر کا مطلب ہوتا ہے ڈھال اور شمشیر تلوار، خلافت کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، جہانگیر کا مطلب ہے پوری دنیا کے لیے، جو پوری دنیا پر غالب ہو، ما سوا اللہ کے سوا باطل قوتیں، اور اس کے بعد تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت، لوح و قلم، لوح و قلم کا مطلب ہے تختی اور قلم، لیکن اس سے مراد تقدیر ہے۔ اب اس بند کا مفہوم دیکھیے۔ اے مسلمان، عقل تیری ڈھال اور عشق تیری تلوار ہے، تیری خلافت ساری دنیا کے لیے ہے، تیری تقدیر، تیری تکبیر باطل کے لیے آگ کی مانند ہے۔ اگر تو حقیقی مسلمان بن جائے تو تیری کوشش ہی تیری تقدیر بن جائے گی۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور محبت کرو گے تو پھر نہ صرف یہ دنیا بلکہ تقدیر بھی تمہارے تابع ہو جائے گی۔ نظم جواب شکوہ کے اس بند میں شاعر نے اللہ کی زبانی امت مسلمہ کے حوالے سے جو شاعر علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں شکوہ کیا تھا، تو یہ اللہ کی زبانی اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے بند پڑھا تھا، امت مسلمہ کے اسباب کے زوال کے جو اسباب ہیں ان کی وجوہات گنوائی گئی تھی، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے، وہ تمام پچھلے بند میں ہم نے پڑھی تھی۔ مگر اس بند میں اقبال اللہ کی زبانی یہ جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اس زوال سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے مسلمان، تیری عقل تیری ڈھال ہے، اس کے ذریعے تو کفر اور باطل سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو اور ان کی سازشوں اور چالاکیوں کو سمجھ سکتے ہو، اپنے آپ کو تم محفوظ کر سکتے ہو اور ان کی سازشوں اور چالاکیوں سے بچ سکتے ہو، جس سے تجھے اس دنیا میں باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ظلم و ستم اور ان کا تم جواب دے سکتے ہو۔ ظلم اور باطل کے مقابلے میں عدل قائم کرنا ہے، جو اس دنیا کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اقبال اللہ کی زبانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کی خلافت ہی اس دنیا کی حکمرانی ہے۔ خلافت سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہونا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فرشتوں سے مخاطب کر کے کہ میں انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کا مطلب نائب ہونا یا نمائندہ ہونا کے ہیں۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار
اور تخلیقی قدرت کے ساتھ اس زمین پر اتارا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد زمین پر اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغامات کو دنیا کا قانون اور ضابطہ بنانا ہے۔ اور خلافت کا جو دوسرا مطلب ہے وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، یعنی اسلام کو بطور ریاستی قانون اپنی اجتماعی زندگی پر لاگو کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور ان کے بعد آنے والے خلفاء نے کیا ہے۔ یہ سلسلہ ہجرت مدینہ سے لے کر 1924 تک خلافت کے خاتمے تک قائم رہا تھا۔ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سیاسی، سائنسی، علمی اور فوجی طاقت بن کر ابھرے۔ پھر اقبال مسلمانوں کو توحید کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اس دنیا میں ہر باطل قوت اور خیال کے لیے ایک آگ کی مانند ہے جو انہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت دیتی ہے۔ اسی لیے اقبال اللہ کی زبانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر مسلمان دوبارہ اپنی بنیاد اور طاقت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ آخری دو مصروں میں اقبال یہ کہتے ہیں اللہ کی زبانی کہ اگر مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں اور ان کی محبت کا حق ادا کریں تو نہ صرف یہ دنیا بلکہ لوح و قلم کے مالک بن جائیں۔ گویا جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا کر دے تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ خودی کی تکمیل کا وہ درجہ ہے جہاں پہنچ کر خدا بندے سے خود کہتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا آج کا یہاں تک یہ نظم کے اشعار تمام بند کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ان تمام پوری نظم کے حوالے سے جو حوالہ جات آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی بند کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں آپ ایک شعر یہ لکھ سکتے ہیں، آہ جو دل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو کہ حالی جائے گی، یہ خصوصاً پہلے بند کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ شعر، عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اس کے بعد ایک اور شعر، وہ دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر جہاں پہ اللہ سے شکوہ کیا گیا اور اس شکوے کا جواب چھٹے بند کے ساتھ خصوصاً یہ شعر آئے گا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ساتویں بند کے ساتھ خصوصاً آئے گا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور ایک اور شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک اور آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ عزیز طلباء، یہ حوالہ جات آپ کسی بھی بند کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں
سب سے پہلا سوال، علامہ اقبال کی یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی؟ اس کا آنسر ہے نظم جواب شکوہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور ہر بند کا 5واں اور 6واں مصرع مختلف ہے۔ ایسی مسدس کو مسدس ترکیب بند کہتے ہیں، اور نظم جواب شکوہ مسدس ترکیب بند میں لکھی گئی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس کا جواب، شکوہ سن کر فرشتے حیرت میں تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، ہم عرش والے بھی اس راز کو نہیں جانتے، یہ مٹی سے بنایا گیا انسان، اس کی پہنچ آسمان تک کیسے ممکن ہے؟ انہیں شکوے کا یہ انداز ادب کے خلاف لگ رہا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو آسمان کے آداب نہیں معلوم، یہ بڑے بے باک اور شوخ ہیں، انہیں اپنی زبان پر قابو نہیں اور خدا سے گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن ہے، اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نظم جواب شکوہ میں شاعر کے مطابق مسلمان اب ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے طلبگار ہی نہیں رہے، ان کے دل توحید سے عاری ہو چکے ہیں۔ پہلے مسلمان بت شکن تھے، مگر اب بت فروش ہیں، آج وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں اور قرآن و سنت کو ترک کر چکے ہیں۔ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے آج دنیا بھر میں رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اس کے بعد سوال اگلا ہے، اس نظم سے اس سے اگلا سوال، اس نظم سے ایسے مصرے چن کر لکھیں جن میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو اس میں ایک مصرع ہے، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اس کے بعد آ گئی خاک میں چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، اس کے بعد ایک اور مصرع تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، کوئی قابل، ایک اور ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور مصرع، بت شکن اٹھ کے جو باقی جو رہے بتگاہ رہے، اس کے بعد ایک اور ہے اسی بند میں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہیں، اس کے بعد ایک اور مصرع ہے، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ سارے تلمیحات کے مصرے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، یہ مصرع بھی تلمی مصرع ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس کے بعد حیدری فکر ہے نے دولت عثمانی ہے، اس کے بعد ایک اور مصرع، میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری۔ یہ تمام مصرے تلمی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، اس نظم کا نام جواب شکوہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس نظم سے قبل اقبال نے نظم شکوہ لکھی تھی، اور یہ نظم 1911 یعنی 1911 میں لکھی گئی تھی، جس میں اقبال نے امت مسلمہ کے زوال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا۔ یہ نظم جواب شکوہ اقبال نے 1913 میں لکھی ہے، جو کہ نظم شکوہ کا جواب ہے۔ اس نظم میں شکایات کے جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس لیے اس نظم کا نام جواب شکوہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بت بھی نے کی تشریح کریں۔ بت بھی نے کو یہاں پہ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا ہے اور دنیاوی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں۔
کعبہ بھی اپنے تصورات کے مطابق بنا لیا گیا ہے، یعنی مسلمان بدل گئے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق بت بھی نئے سجا لیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، آخری بند میں کس چیز کو مسلمان کی شمشیر کہا گیا ہے؟ آخری بند میں اقبال نے عقل کو مسلمانوں کی ڈھال اور عشق کو مسلمانوں کی شمشیر کہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ان دو چیزوں کی مدد سے ہر باطل تصورات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہی عشق دشمن کے لیے تلوار کی کاری ضرب کی مانند ہے۔ عشق انسان کو بے خطر حق کی راہ پر چلنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا کیسے باعث بنتے ہیں؟ جب کوئی امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتی ہے تو وہ اپنے نبی کریم کی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی نبی کے راستے پر چلنا ترک کر دیا ہے، بت شکن بننے کی بجائے بت فروشی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس لیے اقبال ان کو اس حوالے سے مغربی تصورات اور تہذیب کو اپنا رہے ہیں اور قرآن و سنت سے دوری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوشچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تقلید سے 1000 سال تک دنیا پر حکمرانی کی ہے، اسی طرح اگر آج دوبارہ مسلمان محمد سے محبت اور اطاعت کریں تو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور وہ لوح و قلم یعنی تمام کائنات کی تقدیر کے مالک بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین اور دنیا کی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دنیا میں کس کے نام کی برکت سے روشنی کی تلقین کی گئی ہے؟ تو دنیا میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے برکت اور روشنی ہو سکتی ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا سے شرک، کفر، ظلم اور جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے کام لے کر دنیا میں اس میں محمد سے اجالا کیا جائے۔ اس کے بعد آگے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل پر اعراب لگائیں۔ تو یہ اعراب جو ہے یہ وہ کوشچن ہے جس کو میں اگر ادا کروں گی تو آپ اس کے تلفظ سن کر اس کے اعراب خود سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منفت ہے، مصلحت ہے، رمضان ہے، اسرار ہے، سپر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم کو خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ نظم میں ایسے کم از کم 3 اشعار تلاش کر کے لکھیں جن میں صنعت تفریق موجود ہو۔ تو اس میں ایک تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور دوسرا شعر، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ شعر ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ اشعار اس کے 3 مثالیں آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درست لفظ چن کر خالی جگہ پور کریں۔ جواب شکوہ دراصل اقبال کی ایک اور نظم ڈیش کا جواب ہے، شکوہ کا جواب ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، قدسی الاصل ہے رفت بے نظر رکھتی ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ
یہاں پہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ڈیش کو، تو یہاں پہ نادانو آئے گا۔ اس نظم میں سے کم از کم 10 ہم قافیہ الفاظ چن کر لکھیں۔ اس میں ہم قافیہ الفاظ، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس میں چالاک، بے باک، رضواں، انساں، زمیں، مکیں، انسانو، نادانو، ادا، خدا، شان کئی، نئی، خم، تم، کیا، فردا، سہارا، تارا، بالا، اجالا، مسلماں، قرآن، یہ تمام ہیں قافیے ہیں اس نظم کے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ فارسی کی جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں ان میں سے کم از کم 10 تراکیب لکھیں۔ تو اس میں طاقت پرواز، پیر گردوں، نالۂ بے باک، دانائے رموز کم، اشک بیتاب، سکان زمیں، طاقت گفتار، باعث رسوائی، عصر نو، منتظر فدا، یہ تمام فارسی کی تراکیب ہیں جو اس نظم کے اندر استعمال ہوئی۔ اس کے بعد نظم کی تعریف، جو نظم کے لفظی معنی ہیں پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، اور ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، یعنی کسی ایک ہی خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ یہ نظم کی تعریف ہے وہ آپ ایز اٹ از یہیں سے بک سے ہی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پابند نظم، اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ قافیہ اور بعض اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے، یعنی پابند نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ یعنی قافیہ اور ردیف اور مصروں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کچھ مصرے چھوٹے اور کچھ بڑے اور قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ کی جائے تو اس کو آزاد نظم کہتے ہیں، لیکن یہ پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں ان تمام چیزوں کی پابندی کی گئی ہو۔ عزیز طلباء، آج ہماری نظم جواب شکوہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایکسرسائز کے ساتھ۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، اور اب ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔